اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اہتمام کرو، پابندی کرو نماز کی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب یعنی تورات۔ افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سمجھتے کیوں نہیں۔ واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، وانہا، اور بے شک وہ نماز، لکبیرۃ، البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر، عاجزی اختیار کرنے والوں پر، الذین، جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پچھلی 3 آیات میں اللہ جل شانہ نے یہود کو ایمان کی اور اصلاح عقائد کی دعوت دی تھی۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ فرمایا تھا کہ ایمان لاؤ، اور ان آیات میں اعمال صالحہ کی تلقین کی گئی ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اپنی اصلاح کرنا، اور صبر کرنا، اور یہ سب چیزیں، اور پھر یہ ہے کہ آخرت کا یقین رکھنا کہ ہم نے اللہ سے جا کے ملنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ان 4 آیات میں اللہ جل شانہ نے ان کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی وہ تاکید کی ہے، اس کا حکم فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو پہلا حکم ہے، فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو قرآن کریم میں ہر جگہ یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شرائط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے، یہ ہے نماز کی پابندی۔ پھر ساری نمازیں پڑھنا، ہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جس طرح پڑھ لی، جیسے پڑھ لی، ادھوری پڑھی، وہ تمام شرائط کا، آداب کا لحاظ کیا نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا۔ تو ہر جگہ یہی فرمایا ہے کہ نماز کا اہتمام، پابندی، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے ان ساری باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اور نماز جو ہے یہ دین اسلام کا سب سے اہم فریضہ اور سب سے پہلا فریضہ ہے، اور آدمی کی نماز صحیح ہو جائے تو اس کا سارا دین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور ہر برے کام سے روک دیتی ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھنے کے باوجود برے کاموں سے نہیں روکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اپنی نماز ٹھیک کرنی چاہیے، اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، تو پھر وہ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا حکم جو دیا ہے وہ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ بھی شریعت میں مال پر 1 سال گزرنے کے بعد صرف 2.5% فرمایا کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیں۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ اب یہاں پہ براہ راست خطاب
وہ بنی اسرائیل کو ہے، کیونکہ ان کی بات پیچھے چل رہی ہے۔ اور اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے جو تھا دین تھا اس کے اندر بھی نماز تھی اور زکوٰۃ تھی۔ ہاں اس کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ جل شانہ ہے، لیکن ان کے اوپر بھی نماز بھی تھی اور یہ زکوٰۃ بھی تھی۔ تو براہ راست خطاب تو ان کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس امت کو بھی خطاب ہے، بعد میں اس امت کو بھی خطاب ہے کہ تم نے بھی ایسا کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات جو فرمائی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا اصل معنی تو ہوتا ہے جھکنا، اس لیے بعض اوقات یہ رکوع کا لفظ سجدے پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ سجدے میں بھی انسان جھک جاتا ہے، لیکن یہاں پہ رکوع سے مراد پوری نماز ہے، صرف جز بول کر کل مراد لیا ہے، یعنی رکوع بول کر پوری نماز مراد ہے۔ کہ مطلب یہ اس کا کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اس سے مراد جماعت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور جماعت کی بہت زیادہ تاکید ہے، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس لیے علماء کے ایک طبقے کے نزدیک تو جماعت واجب ہے، اور جمہور فقہاء کے نزدیک یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہیں چھوڑ سکتے انسان۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، فرمایا کہ مسجد کی جو قریب رہنے والے پڑوسی لوگ ہیں ان کی نماز وہ مسجد کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو شخص بھی اذان کی آواز سنتا ہے اور وہ جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے، لیکن بغیر عذر کے اس نے چھوڑ دیا تو اس حدیث میں فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز اس طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب تو بہت آسانی ہے کہ راستے ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بارشیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، لائٹیں نہیں تھیں، بجلی نہیں تھی، کیچڑ پتھر، کس طرح کے دشوار گزار راستے تھے، پھر بھی وہ بغیر عذر کوئی، بلکہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ ایک نابینا صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے جایا کرے، تو حضور نے اس کو اجازت دی۔ جب وہ جانے لگا تو پھر حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی رخصت نہیں ہے، مطلب یہ کہ تم بھی آؤ۔ نابینا آدمی اس کو بھی کہا ہے، کوئی معذور تھا وہ بھی آتا تھا، کوئی منافق ہوتا تھا وہ بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اور آج کل مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات جو فرمائی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ جماعت کی نماز ہو گئی۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ یوچو کا خطاب تو یہود کو ہے، تو ان کو رکوع کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا؟ اس لیے بھی کیا ہے کہ یہود کی نماز جو تھی اس پہ سجدہ تو تھا، رکوع نہیں تھا، تو اس لیے یہاں پہ نماز کے لیے رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کی نماز تھی اس میں، لیکن اس میں سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا۔ قیام کے بعد سیدھے سجدے میں جاتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم رکوع بھی کرو۔ اور یہ مراد یہ ہے کہ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ دین قبول کرو، اس کے بعد پھر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور پھر جماعت کے ساتھ رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، نماز پڑھو۔ اور پھر جو چوتھی بات ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ کتاب سے مراد یہاں پہ تورات ہے، یہودیوں کی جو کتاب وہ تورات تھی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ یہ خطاب اس لیے کیا کہ بعض یہودی علماء کے جو رشتہ دار تھے تو وہ رشتہ داروں کو یہ والی بات کہتے تھے خفیہ طور پر کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ نبی برحق ہیں، تو ان پر تم نے ایمان لانا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ خود ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ تم نے ایمان لانا ہے، یہ نبی برحق ہے،
لہٰذا تم اسلام کو نہ چھوڑنا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہو۔ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہاری کتاب تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بعد میں ایک نبی آئے گا، نبی آخر الزمان، وہ نبی برحق ہے۔ تو پھر تم افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہاں پہ ایک بات جو سمجھنے کی ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی واعظ کرنے والا ہو، نصیحت کرنے والا ہو دوسروں کو، اسے چاہیے کہ وہ پہلے خود عمل کرے، وہ خود عمل کرے اور پھر ساتھ ساتھ لوگوں کو حکم دے، اپنے آپ کو بھول نہ جائے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ تقریر کرے، واعظ کرے، خود عمل نہ کرے۔ اس لیے ایک حدیث آتی ہے کہ معراج کی رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے مناظر دکھائے گئے، اور ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو جب حضور نے پوچھا، ان کی زبانیں، ان کے ہونٹ آگ کی اینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو حضور نے جب پوچھا جبریل سے کون ہے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنی خبر نہیں لیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو آدمی عمل نہ کرتا ہو وہ دوسرے کو واعظ نصیحت نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود عمل کرنا الگ حکم ہے، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا الگ حکم ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں خود تو عمل نہیں کرتے ہو ہمیں کہتے ہو، نہیں، خود عمل کرنا الگ حکم ہے، واعظ و نصیحت کہنا، دوسرے کو سمجھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ الگ حکم ہے۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے، ایک کام اگر وہ برائی کر رہا ہے تو دوسری تو نہ کرے۔ ہاں، یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے، یا اس نیت سے وہ عمل کی تو نیت اس کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی وجہ سے واعظ و نصیحت نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ لوگوں کو ضرور کہنا چاہیے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، لاکھوں کی تعداد ان کے مریدین تھے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے کسی بات کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ بات مسئلہ ہے، اپنے اندر بھی کوئی اس طرح بات محسوس ہو، کہیں سے پتہ چل جائے، تو میں اس کو بیان کرتا ہوں، تو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر خود بھی عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو ذرا سمجھیے، ان دونوں کو باتوں کو مکس نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اگلی جو بات ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا تم نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، یعنی تمہارے لیے اگر یہ مشکل ہو رہا ہے تو صبر کرو۔ عموماً یہ یہود حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے، اور آج کل بھی ایسا ہی ہے، انسان ہدایت کی طرف نہیں آتا، یا تو حب مال ہے، اس کے اندر مال و دولت کی محبت ہوتی ہے، تو یا پھر اس کے اندر حب جاہ ہوتا ہے، مرتبہ، منصب، اکڑ، وہ اس کی وجہ سے بھی وہ بعض اوقات ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ میں ادھر بیٹھوں گا لوگوں کے ساتھ، یہ تو نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں، پھر تو مجھے رکوع سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ فرمایا کہ صبر کرو گے، اپنی جو غیر ضروری خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو چھوڑ دو گے، صبر کرو، اور پھر یہ اس سے تمہارے اندر جو حب مال ہے وہ اس تمہارے اندر سے نکل جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو گے تو تمہارے اندر سے حب جاہ بھی نکل جائے گا، تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اگلی جو بات ہے فرمائی کہ نماز پڑھنا تو آسان ہے، ہاں انہا لکبیرۃ، لیکن یہ نماز بھاری ہے، مشکل ہے۔ عام طور پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو نماز یہ بھاری ہے، مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ عموماً جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر خشوع نہیں ہے۔ تو خشوع نہ ہونے کی وجہ سے پھر انسان کو نماز جو ہے وہ بھاری لگتی ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر خشوع کے بارے میں احادیث کے اندر بھی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا، تو یہ خشوع پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور خشوع کا تعلق
یہ انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ انسان کے دل میں اطمینان کی، ایک سکون کی، ایک عز و انکساری کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہو، یہ خشوع ہے۔ اور ایک دوسرا لفظ اسی سے ملتا جلتا وہ خضوع بھی استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر بھی، یہ دونوں لفظ بعض اوقات ہم معنی استعمال ہوئے۔ تو خشوع کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور خشوع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور خضوع کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر کے اندر بھی سکون ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ ہاتھوں کے ساتھ میں کھیلے، اس طرح کی چیز نہ کرے کہ دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور دل بھی کے اندر بھی اس کا اطمینان، دل اللہ کی طرف اس کا متوجہ ہونا چاہیے۔ اب یہ خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اگلی آیت میں اسی بات کا جواب ہے کہ خشوع کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، انہوں نے مرنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں، آخرت کا خیال، اپنے اعمال کا حساب کتاب، میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا خوف، یہ انسان اس کی بار بار پریکٹس کرے، بار بار ان باتوں کو دہرائے، اس بات کا خیال وہ بٹھائے، پختہ کرے گا، تو اس کی وجہ سے پھر خشوع پیدا ہوگا۔ پھر انسان اس طرح نماز پڑھے گا خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو یہ خشوع اور خضوع جب آ گیا تو پھر فرمایا کہ پھر نماز تمہارے لیے بھاری نہیں ہوگی، پھر نماز تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی، دشوار نہیں ہوگی۔ تو اس لیے خشوع خضوع پیدا کرنا یہ اپنے اندر بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہدایات تھی جو اللہ جل شانہ نے یہود کو، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے دیے، اور ان کے واسطے سے پھر اب پوری امت کو خطاب ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد